لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 3 میں رسک اسسمنٹ کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا. رسک اسسمنٹ کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی ورک پلیس میں جا کے وہاں پہ خطروں کی پہچان کرنا اور ان خطروں سے کن لوگوں کو اور کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے. اسی طرح ان خطرات کے لیے موجودہ کیا کنٹرول ہے اور مزید کیا کنٹرول چاہیے. تو اس پورے عمل کو رسک اسسمنٹ کہا جاتا ہے. اس کے 5 سٹیپ ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ تھا آئیڈینٹیفائی دی ہیزارڈز کہ خطروں کی پہچان کر لیں. تو اس کے لیے جو میتھڈز یوز ہوتے ہیں کہ ٹاسک انالیسس کرنا, کام کو سٹیپ میں ڈیوائڈ کر کے ہر سٹیپ میں دیکھنا کہ کیا کیا خطرے ہو سکتے ہیں. وہ چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہیزارڈ کے کچھ کیٹیگریز بھی براڈلی ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ 2 طرح کے ہیزارڈز ہوتے ہیں. ایک کو ہم سیفٹی ہیزارڈ کہتے ہیں, یعنی وہ خطرات جن سے بندہ فزیکلی زخمی ہو سکتا ہے, اور دوسرا ہیلتھ ہیزارڈ کہ وہ خطرات جن سے بندے کو بیماری لگ سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی. اور اسی طرح سورسز آف انفارمیشن کے کون سے سورسز ایسے ہیں جو آپ کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے اپڈیٹس بھی دے سکتے ہیں اور ہیزارڈ آئیڈینٹیفیکیشن میں بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں براڈلی 2 طرح کے سورسز ہوتے ہیں. ایک کو انٹرنل سورس آف انفارمیشن کہا جاتا ہے, یعنی آرگنائزیشن کے اندر سے جو معلومات آپ کو مل جاتی ہے, اور دوسرا ایکسٹرنل سورس آف انفارمیشن یعنی آرگنائزیشن کے باہر سے جو آپ کو معلومات مل جاتی ہے. جس طرح ایکسیڈنٹ ریکارڈز ہو گئے. اگر ایکسیڈنٹ ریکارڈز آپ چیک کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کن خطرات کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے. تو آپ کو ایکسیڈنٹ کی ریکارڈ سے بھی ہیزارڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی کہ یہاں پہ کون سے خطرے ہیں. اسی طرح بیماریوں کے کیسز, میڈیکل ریکارڈز, پریویس جو رسک اسسمنٹ ہوئے ان سے بھی آپ کو معلومات بھی مل جائے گی اور ہیزارڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی مل جائے گی. اسی طرح مشینوں کے مینٹیننس رپورٹس, انسپیکشن انویسٹیگیشن رپورٹس, اور اسی طرح ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے کمیٹی میٹنگز جو ہوتے ہیں ان کے منٹس کس کو کہتے ہیں جی؟ جو میٹنگ ہوئے ہے اس کو میٹنگ کہتے ہیں سر. منٹس آف دا میٹنگ, MOM. میٹنگز کے جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو منٹس آف میٹنگ کہتے ہیں. اس کو جب آپ ریٹن فارم میں لے کے آتے ہو نا تو اس کو کہا جاتا ہے منٹس آف دا میٹنگ. اچھا, اسی طرح ایکسٹرنل سورس آف انفارمیشن میں ملکی قانون, approved code of practice جی منٹ سے کیا مراد آپ نے بتایا کہ کمیٹی جو میٹنگ ہو جاتی ہے نا, فار ایگزامپل کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی میٹنگ کنڈکٹ ہو گئی, فار ایگزامپل کانٹریکٹرز کے ساتھ آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی پی پیز کے حوالے سے, پی پیز کے ایشوئنس کے حوالے سے اور سیفٹی نان کمپلائنسز کے حوالے سے, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو جب میٹنگ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے منٹس شیئر کیے جاتے ہیں. منٹس سے مراد یہ ہے نا کہ اسی میٹنگ کا اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ MOM ہے اس میٹنگ کا, اس کا ٹاپک یہ تھا, ایجنڈا میٹنگ کا یہ تھا, یہ اس میں پارٹیسپینٹس, یہ چیزیں اس میں ڈیسائیڈ ہو گئی, اور ان جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی اس کے لیے ان دنوں تک یہ کمپلیٹ کریں گے. تو اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کو ریٹن فارم میں سرکولیٹ کیا جاتا ہے. جو بھی رسپانسبل انڈیویجول اور کنسرن لوگ ہوتے ہیں ان سب تک وہ چیز کمیونیکیٹ کی جاتی ہے تاکہ میٹنگ اگر آپ کر لو اور اس کے آپ منٹس نہ بناؤ تو وہ میٹنگ انفیکٹو رہتی ہے, کیونکہ آپ باتیں کر لو گے یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, اور اگر آپ اس کو ریٹن فارم میں لے کے نہیں آتے, اس کے مطابق ایک ایکشن پلان نہیں بناتے, تو پھر میٹنگ کا فائدہ کیا ہوا. اس وجہ سے جب میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے منٹس بنائے جاتے ہیں اور وہ کنسرن لوگوں کو سرکولیٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اس میں جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی وہ پورے ہوں. سر مطلب اس میٹنگ کا آؤٹ پٹ کیسا ہے اس طرح سے جو ڈسکس ہوا ہے, جو چیزیں ڈسکس اور ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہ چیزیں کمیونیکیٹ کی جاتی ہے تاکہ اس کو فالو اپ کیا جا سکے. ڈیٹیل آف میٹنگ کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے منٹس آف دا میٹنگ, کہ میٹنگ میں جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی, جو چیزیں ڈسکس ہوئی اس کو ریٹن فارم میں لے کے آنا. میٹنگ تو وربلی ہو جائے گی یا فیس ٹو فیس میٹنگ ہو جائے گی, اس کے منٹس اس کو ریٹن فارم میں لے کے آنا, اس کا ای میل سرکولیٹ کیا جاتا ہے کنسرن لوگوں کے بیچ میں.
ٹھیک ہو گیا؟ جی سر، تھینک یو. سر اچھا، دوسرا اسٹیپ رسک اسسمنٹ کا کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی دا پیپل ایٹ رسک، کہ اب لوگوں کی پہچان کرے کہ کن لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے خطرات کی وجہ سے. تو جو ورکرز ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اسی طرح آپریٹرز ہو گئے، مینٹیننس سٹاف کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مشینوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کو ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. اور جب بھی آپ مشین میں فار ایگزامپل کوئی مینٹیننس کا کام کرتے ہو، مشین کو کھولتے ہو، تو اس میں خطرے نارمل کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتے ہیں. اسی طرح کلیننگ سٹاف ہو گیا، کانٹریکٹرز ہو گئے، وزٹرز ہو گئے، اور ممبرز آف دا پبلک. تو آپ رسک اسسمنٹ کے دوسرے سٹیپ میں اندازہ لگاؤ گے کہ جس خطرے کی میں نے پہچان کی ہے اس خطرے سے کن لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایکسکیوز می سر. جی جی. تھوڑا اونچا بولیے، تھوڑا اونچا بولیے، آپ کے کانٹریکٹرس. ہاں، کانٹریکٹرز ایکسپلین کرے ہیلتھ اینڈ چیک. کانٹریکٹرز کہتے ہیں اب کانٹریکٹرز کہتے ہیں ٹھیکیدار کے جو بندے ہوتے ہیں. ایک آپ کے اپنے پرماننٹ ورکرز ہوتے ہیں اور دوسرے جو ٹھیکیدار کے بندے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اور سر ٹریسپیسرس. ٹریسپاسرز راہگیروں کو کہتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل کوئی برج بن رہا ہے تو اب اس سے ظاہر سی بات ہے، اللہ نہ کرے کہ اگر اوپر سے کوئی چیز گرتی ہے اس میں، تو آپ کے نیچے جو ورکرز کام کر رہے ہیں وہ بھی، ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور ایون ٹریسپاسرز جو آس پاس سے گزرنے والے لوگ ہیں تو ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو آس پاس جو گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا راہگیر، ان کو کہتے ہیں ٹریسپاسرز. اچھا، اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم وولنیبل پیپل یا اسپیشل گروپس بھی کہتے ہیں. وولنیبل پیپل کون سے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں یا جن کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے وولنیبل پیپل. جس طرح اگر ورک پلیس میں آپ کے کوئی ینگ پیپل یا نیو آر ایکسپیکٹنگ مدرس، پریگننٹ وومن وغیرہ، یا ڈسیبل ورکرز، جس طرح کوئی صحیح طرح سے چل نہیں سکتا. اسی طرح لون ورکرز. لون ورکرز کس کو کہتے ہیں؟ وہ ورکر جو اپنے کولیگ سے دور جگہوں پہ کام کے لیے جاتے ہیں، ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں، یا لوکیٹڈ ہوتا ہے ڈسٹینس ایریاز پہ. اس طرح ہمارے سیکیورٹی سٹاف، اگر پریمیسز بڑے ہیں، سیکیورٹی والا ایک ہی بندہ اکیلے کام کر رہا ہے یا اکیلے ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو ان کو لون ورکرز کہا جاتا ہے. یا جس طرح پولیو والے ہو گئے، یا جس طرح ہمارے سروسز ٹیمز ہو گئی، تو یہ اپنے کولیگ سے، اپنے مین اسٹیشن سے دور جگہ پہ کام کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو لون ورکر کہا جاتا ہے. تو یہ سارے وہ گروپس ہیں جن کو عام لوگوں کے مقابلے میں، باقیوں کے مقابلے میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جن کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. کلیئر؟ یس سر. یس سر. اچھا، رسک اسسمنٹ کے 5 سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ خطرات کی پہچان، آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ہیزارڈ. دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ آئیڈینٹیفائی دا پیپل ہو مائٹ بی ہارم، کہ لوگوں کی پہچان کرے. اب تیسرا سٹیپ آ گیا، ایوالویٹ دا رسک اینڈ ڈیسائیڈ آن پریکاشنز. تو اس میں بیسیکلی 2 حصے ہو گئے. ایک تو ایوالویٹ دا رسک، یعنی رسک کو کیلکولیٹ کرے، اور پھر ڈیسائیڈ آن پریکاشنز کے کنٹرولز کی بات کرے. تو رسک کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے رسک کا جو فارمولا ہے وہ ہے رسک از اکول ٹو لائکلیہڈ ملٹیپلائی بائی سیویرٹی. لائکلیہڈ کس کو کہتے ہیں؟ چانسز آف اکرنس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح سیویرٹی کس کو کہتے ہیں؟ شدت کو. تو رسک کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور پھر کنٹرولز کی بات کرنی ہے. تو پہلا کام کیا ہے ہمارا؟ رسک کو کیلکولیٹ کرنا. اور رسک کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے رسک کا فارمولا ہے، ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملٹیپلائی کیا جائے گا، تب اس سے ہمارے پاس رسک آئے گا. اب لائکلیہڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ممکنات. تو ممکنات کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کو کیونکہ آگے ہم نے فارمولا یوز کرنا ہے، اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، تو اس کو 1 سے لے کے 5 تک نمبر دے دیے کہ ممکنات اگر بالکل بھی ممکن نہ ہو کہ کسی خطرے سے، کسی چیز سے نقصان پہنچے، تو اس کے لیے 1. اسی طرح
جو اس کے ممکنات پاسبلٹی بڑھتی جاتی ہے تو اس کے لیے ان لائکلی، پھر پاسبل، پھر لائکلی، پھر ویری پروبیبل. ٹھیک ہے، نمبر بھی ہم بڑھاتے جائیں گے اور اس طرح سیویریٹی بھی ہم بڑھاتے جائیں گے کہ اگر کسی جگہ سے بندہ گرتا ہے اور ویری مائنر انجری اس کو آ سکتی ہے تو اس کے لیے 1 نمبر یوز کریں گے. اگر فرسٹ ایڈ انجری اس کو آ سکتی ہے تو اس کے لیے 2 نمبر. اور اسی طرح جو شدت نقصان کی بڑھتی جائے گی اس کے لیے ہم نمبر بھی بڑھاتے جائیں گے. یعنی اگر لاسٹ ٹائم انجری ہو جائے، لاسٹ ٹائم انجری LTI، یہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایکسیڈنٹ جس میں بندہ اتنا زخمی ہو جائے کہ دوبارہ اگلی شفٹ میں 24 آورز میں اپنی ڈیوٹی کے لیے رپورٹ نہ کر سکے تو اس کو کہا جاتا ہے لاسٹ ٹائم انجری. اور اسی طرح ہاسپٹل ٹریٹمنٹ، اگر ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے 4 نمبر. اور اسی طرح اگر ڈسیبلنگ انجری آئے یا فیٹلٹی ہو جائے، بندہ مر سکتا ہے، تو اس سیویرٹی کے لیے ہم نے 5 نمبر یوز کرنا ہے. تو دونوں کے نمبر ہم نے ڈیفائن کر لیے. اب اسی کو یوز کر کے ہم رسک کو کیلکولیٹ کریں گے. کلیئر؟ سر یہ جی بولے. لاسٹ ٹائم انجری یہ کیا چیز ہے؟ LTI کوئی ایسا حادثہ جس میں بندہ اتنا زخمی ہو جائے کہ وہ دوبارہ 24 آورز میں اپنی ڈیوٹی کے لیے رپورٹ نہ کر سکتا ہے تو اس کو LTI کہا جاتا ہے. جس طرح فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ اتنا زخمی ہو گیا کہ اب اس زخم کی وجہ سے وہ اپنی اگلی شفٹ میں نہیں آ سکتا. اب ظاہر سی بات ہے اب اس کی شفٹ کا فار ایگزامپل 5واں گھنٹہ چل رہا ہے یا 6واں گھنٹہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اوپر سے گر گیا، کوئی بھی اس کو زخم آ گیا. اب جب ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے اس کی ٹریٹمنٹ کر لی تو اس کے بعد وہ اگلی شفٹ میں فار ایگزامپل اس کا اگلا شفٹ جو ہے وہ 12 گھنٹے بعد سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ رپورٹ نہیں کر سکتا اس زخم کی وجہ سے. تو اس طرح کے حادثے کو ہم LTI کہتے ہیں اور اس میں پروفیشنل میڈیکل اسسٹنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جس حادثے میں پروفیشنل میڈیکل اسسٹنٹ کی ضرورت نہ ہو تو اس کو پھر ہم فرسٹ ایڈ انجری کہتے ہیں. مائنر ایلیمنٹس. کلیئر اور ناٹ؟ کلیئر سر. اچھا، میرے گیلری میں اگر کوئی پرسنل تصویریں آتی ہے تو آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہو گیا سر. سر جی پرسنل کڑائی شڑائی آ رہی ہے، کس پہ آ رہے ہیں؟ بہت کم میرے پرسنل ہوتے ہیں یار، میرے سارا دن یہی سیفٹی کی آبزرویشن ہوتی ہے. سر دیکھ کے پھر بند کرنے کا کیا فائدہ؟ اچھا دیکھیں، فار ایگزامپل ہم رسک کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب فار ایگزامپل ابھی تو اس نے ہارنس وغیرہ پہنا ہوا ہے لیکن سٹل یہ جس پلینکس کے اوپر کڑا ہوا ہے وہ پلینک سارے ایسے ہے کہ بالکل ہی دیکھیں اس میں کریکس آئے ہوئے ہیں، پراپرلی سیکیورڈ نہیں ہے. تو اور اس نے اگر ہارنس بھی نہیں نہ پہنا ہو تو کتنا کچھ لائکلی ہوڈ ہے کہ یہ اوپر سے گر جائے اور کام بھی کر رہا ہے اور کام بھی ایسا کر رہا ہے جس میں اس کو اوور ریچنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے. یعنی بہت زیادہ چانس ہوگا نا کہ یہ اوپر سے گر جائے. اور اگر ہائٹ یہاں پہ اگر یہ ہائٹ ہے 100 میٹر، اس کی سیویرٹی کیا ہوگی؟ 100 میٹر سے اگر یہ اوپر سے گرے گا 4 ایکسٹریملی ہائی سر ڈسیبلٹی ہاسپٹیلٹی ہے سر، اور 5 بھی ہو سکتا ہے سر، 4 اور 5. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم لوگ رسک کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، یعنی لائکلیہڈ کو دیکھیں گے اور اس کی سیویرٹی کو دیکھیں گے اور رسک کو ہم کیلکولیٹ کریں گے. اب یہ دیکھیں انہوں نے کوئی ہارنس شارنس نہیں پہنا ہوا. میں آپ کو ایک اور تصویر
اچھا فار ایگزامپل یہاں پہ گیپس ہے ٹھیک ہے نیچے, لیکن اس کی جو ڈپتھ ہے, یا پہلے تو لائکلیہڈ کی بات کرتے ہیں. یہاں ایک پروجیکٹ ورک چل رہا ہے جہاں پہ تقریباً اس فلور پہ 20 سے 30 بندے کام کر رہے ہیں, اور وہ ادھر ان ایریا سے گزر رہے ہیں, یعنی ان سیڑھیوں کو جاتے ہوئے انہوں نے ان گیپس کو پاس کرنا ہوتا ہے. تو لائکلیہڈ کتنا کچھ ہے کہ ایک بندہ نیچے گر جائے؟ Unluckily, sir. لائکلیہڈ بہت زیادہ ہے نا کہ یہاں سے بندہ گر جائے, Very probably, yes, sir. لیکن اگر اس کی ڈیپتھ میں کہوں کہ 0.5 میٹر ہے تو اس کی سیویریٹی کتنی کچھ ہوگی اگر بندہ گر بھی جائے؟ First aid. One. Normally, sir, first aid. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھیں گے, لیکن اگر سیم اس کی ڈیپتھ اگر 50 میٹر ہو جائے تو اس کی سیویریٹی بھی بہت اوپر چلی جائے گی. تو اس طرح سے وہ فٹیلٹی پہ چلی جائے گی سر. ممتاز ممتاز. یہ ممتاز کون ہے؟ اپنے مائک صاف رکھے. تو اس طرح سے دیکھ کے ہم ہر ایکٹیویٹی, ہر ایریا میں ہم اپنے اگر سراؤنڈنگ میں غور کریں گے تو ہمیں کافی سارے ہیزرڈز نظر آئیں گے, اور اس طرح پھر ہیزرڈز میں پھر ہم رسک دیکھیں گے, رسک کو کیلکولیٹ کریں گے, اور یہی ہمارا پورا پروسیس ہوتا ہے رسک اسسمنٹ کا. تو جس طرح میں نے بتایا کہ رسک کا فارمولا کیا ہے, رسک از اکول ٹو لائکلیہڈ ملٹیپلائی بائی سیویریٹی. لائکلیہڈ یعنی چانسز آف اکرنس ملٹیپلائی بائی سیویریٹی, اس کی شدت. اب اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جس طرح ہم نے وہاں پہ نمبر دے دیے, تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ایک 5x5 میٹرکس یوز کریں گے رسک کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یا ایویلویٹ کرنے کے لیے. اب اس میں آپ دیکھیں ایکس ایکسس پہ ہم نے لائکلیہڈ کو لے لیا, ایکس ایکسس پہ ہمارے پاس لائکلیہڈ آ گیا, یہ لائکلیہڈ یعنی چانسز آف اکرنس, اور اس کے لیے ہم نے 1 سے لے کے 5 تک نمبر دے دی. اور اسی طرح وائی ایکسس لائن نہیں ہو رہی ہو رہی ہے یار, شیئر ہے, اور اسی طرح وائی ایکسس پہ ہم نے سیویریٹی کو لے لیا, لائکلیہڈ ممکنات اور سیویریٹی اس کی شدت. ٹھیک ہے, تو وائی ایکسس پہ ہم نے سیویریٹی کو بھی 1 سے 5 تک نمبر دے دی. اب ہم میٹرکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کا جو نمبر ہوگا اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے. جس طرح میں نے 2-3 کنڈیشن دکھائی, فار ایگزامپل اگر ایک بندہ 1 فیٹ کے ہائٹ پہ کام کر رہا ہے, 1 فیٹ 1 فٹ, اور اس کے لیے کام جو کر رہا ہے تو اوور ریچنگ بھی کر رہا ہے ساتھ میں, یعنی کوئی صفائی کا کام کر رہا ہے, جس چیز کا بھی کام کر رہا ہے, لیکن ہائٹ 1 فیٹ ہے اور اوور ریچنگ کر رہا ہے, اور جس چیز پہ کھڑا ہوا ہے, جس ایکسس پہ کھڑا ہے وہ انسٹیبل ہے. تو اگر کتنا کچھ پاسبلٹی ہے یا لائکلیہڈ کتنی کچھ ہے کہ وہ بندہ گر جائے؟ سر اس میں 2% 5 into 2 سے 10 1 سر 1 اس کی 4 ہے, ٹھیک ہے, چانس آف اکرنس بہت زیادہ ہے کہ وہ بندہ گر جائے کیونکہ انسٹیبل کسی چیز کے اوپر کھڑا ہے, لیکن اس کی سیویریٹی کتنی ہوگی؟ 2 وہ سر فرسٹ ایڈ ہوگی فرسٹ ایڈ سر 2 10 ممتاز آپ کو ریموو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. غلام مرتضی آپ بھی اپنے مائک کو کنٹرول کریں پلیز. جو بندہ اپنے فل نیم کے ساتھ کلاس کو جوائن نہیں کرے گا اس کو ہم ریموو کریں گے. اچھا, تو لائکلیہڈ ہمارے پاس 5 آ گئی اس کیس میں, یا 4 آ گئی,
اور سیویریٹی 1 فیٹ کی ہائٹ سے بندہ گرے گا 4 ملٹیپلائی بائی 1, سیویریٹی اس کی 1 ہی آئے گی فرسٹ ایڈ انجری یا ویری مائنر انجری. تو 4 ملٹیپلائی بائی 1 اٹ مینس کہ 4 کہاں پہ فال کر رہا ہے؟ ایکسپٹیبل رینج میں فال کر رہا ہے. اسی طرح اگر 100 فیٹ کی ہائٹ پہ بندہ کام کر رہا ہے انسٹیبل ایکسس کے اوپر, تو 100 فیٹ کے ہائٹ سے بندے کے گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہے اور اس کی سیویریٹی بھی بہت زیادہ ہے. تو 5 ملٹیپلائی بائی 5 اگر آپ کرو گے وہ 25 آئے گا, جو کہ بالکل ان ایکسپٹیبل رسک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میٹرکس کی سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر. سر ایک اور ایک سر یہ اگین کر رہے ہیں, سمجھا دیں اس کو کلیئر کر. سر ایک دفعہ. اچھا اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو ادھر ہی سے ڈھونڈ کے دیتا ہوں. بس گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے, اگر کسی نے فزکس پڑھا ہو تو اس کو سمجھ. جس نے صحیح طرح سے پڑھا ہونا اس کو سمجھ آئے گا. نہیں اچھا یہ دیکھیں, یہ بندہ ہے, اس نے یہ جہاں پہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اب بالکل ایج پہ یہ بیٹھا ہوا ہے, ہارنس شارنس اس نے کوئی نہیں پہنا ہوا, اور ہائٹ جو ہے یہاں پہ وہ تقریباً آلموسٹ 1.5 میٹر ہے, ٹھیک ہے, یا 1.5 سے کم یا بیش ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں سے بندہ, اس بندے کے گرنے کے چانسز کتنا کچھ ہے, اب کام بھی کر رہا ہے, بالکل ایج کے اوپر کھڑا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, لائکلیہوڈ کتنا کچھ ہے یہ گر جائے. یار 1 کیوں کہہ رہے ہو؟ 1 کا مطلب ہے کہ بالکل چانس نہیں ہے. 5 نمبر آف لائکلیہوڈ بہت زیادہ سر. 5 کوئی ہارنس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ادھر سے گرے گا, تو اگر یہ اتنے ہائٹ سے گرے گا, ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں اب کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر فار ایگزامپل اتنے ہائٹ سے بندہ گرتا ہے نارملی, اس کو فرسٹ ایڈ انجری آئے گی, فرسٹ ایڈ انجری اس کو لازمی آئے گی. یہاں پہ دیکھیں شارپ ایجز کے کچھ پیسز پڑے ہوئے ہیں, اگر یہ پیس اس کو لگ جائے تو اس کو ڈسیبلنگ انجری بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رسک کتنا کچھ ہوگا. لائکلی ٹھیک ہے 4 ہو گیا, سیویریٹی آپ 3 کر لو اس کی, سو 4 ملٹیپلائی بائی 3 اگر آپ کرو گے تو آپ کے پاس رسک آئے گا 12, اور 12 جو ہے وہ ٹالریبل ہے, اور فار شارٹ پیریڈ اگر اس نے کام کرنے اس کے لیے پھر بھی تو پھر اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. سر یہ مین کیسے نہیں سمجھے. شدت, یہ دیکھیں شدت یہ چیز ہے, سیویریٹی کہ ویری مائنر انجری آئے گی اگر ایک بندہ اوپر سے گرے گا, لائکلیہوڈ تو چانسز کتنا کچھ ہے کہ گر جائے, اور سیویریٹی اس کی شدت کتنی ہوگی, زخمی کتنا کچھ ہوگا بندہ اگر ادھر سے گرے گا. کیا اس کو بہت کم ہلکی پھلکی خراش آئے گی, یا فرسٹ ایڈ انجری سے مراد یہ کہ اتنا بندہ زخمی ہو جائے کہ اس کو پٹی وغیرہ لگانے کی ضرورت ہے. ہاں ڈاکٹر کے پاس نہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اگر اس کے زخم کی شدت اتنا کچھ ہے کہ اب اس کی وجہ سے وہ اگلے شفٹ میں بھی 2-3 دن اس کو ریسٹ کرنا پڑ رہا ہے, تو اس کو ہم پھر LTI کاؤنٹ کرتے ہیں, لاس ٹائم انجری. اور اسی طرح اگر اس کے زخموں کی شدت اتنی کچھ ہے کہ اس کو باقاعدہ ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے, اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا ہے, تو اس کو ہم 4 نمبر دیں گے. اور اسی طرح اگر اس کے زخموں کی شدت اتنی کچھ ہے کہ مکمل وہ پرماننٹلی ڈسیبل ہو جائے گا, بندہ ہاتھ کٹ جائے, اب یہ ڈسیبلنگ انجری ہے کہ وہ دوبارہ پیرالائز ہو جائے, یا فار ایگزامپل فیٹلٹی ہو جائے,
تو اس کے لیے بھی ہم 5 نمبر دیتے ہیں فیٹل انجری. تو سیویریٹی لائکلیہڈ سر یہ چانسز آف اکرنس. فار ایگزامپل اگر ایک مشین ہے اور اس کے الیکٹرک لائنز ہے لیکن اس کے وہ سوئچ آف ہے, بالکل اس کا سوئچ الیکٹرک اس سے وہ ہوا ہے آؤٹ ہے, تو لائکلیہڈ کتنا کچھ ہے کہ اس سے آپ کو الیکٹرک شاک لگے؟ ایکسٹریملی ان لائکلی ہے, ایکسٹریملی ان لائکلی. اور اسی طرح فار ایگزامپل اگر اس کا سوئچ جو ہے وہ ٹھیک ہے, بٹن اس کا آف ہے لیکن سوئچ اس کا لگا ہوا ہے, ساکٹ میں لگا ہوا ہے, تو پھر بھی ان لائکلی ہے کہ اس سے آپ کو الیکٹرک شاک لگ جائے. لیکن فار ایگزامپل وہ آن کنڈیشن میں آپ اس کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہو تو پھر پاسبل ہے کہ اس سے آپ کو الیکٹرک شاک لگ جائے. اگر اس کے وائرز وغیرہ جو پرانے ہوئے کہیں سے کٹے ہوئے آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہو, اس کو ٹچ کر رہے ہو, تو پھر لائکلی ہے, یعنی چانسز زیادہ ہے کہ وہ آپ کو الیکٹرک شاک اس سے لگے. اور اسی طرح اگر آپ نیکڈ وائرز کو ٹچ کر رہے ہو لائیو الیکٹرک لائن سے تو پھر ظاہر سی بات ہے ویری پروبیبل ہے کہ آپ کو لازمی اس سے الیکٹرک شاک ہوگا. کلیئر اور ناٹ؟ سر یہ لائکلی اور پروبیبلی کو ہم ہائی اور ایکسٹریملی ہائی بول سکتے ہیں. لائکلیہڈ کہتے ہیں اوور آل ٹرم ہے چانسز آف اکرنس, پھر جو اس کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں ہم اس کے لیے ٹرم چینج کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ یہ نہیں بوجھ کے ٹرمینالوجیز ہے, اگر آپ کہتے ہو کہ 1 نمبر ہم امپاسبل کے لیے دیتے ہیں, پھر اسی طرح ویری امپاسبل کے لیے پھر امپاسبل, پھر پاسبل, پھر پروبیبل, پھر ویری پروبیبل, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے سر. اچھا اس طرح کے ہم جو رسک ایویلویشن کر رہے ہیں لائکلیہڈ اور سیویریٹیز میں جو ریڈ اور گرین یلو یہ جو کلرز ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے کون سی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے نا, آگے آ رہا ہے, 1 منٹ صبر کریں. اوکے. اچھا اب دیکھیں, چلے اس ریٹنگ کو پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہم نے کیلکولیٹ کر لیا, دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیا, جس طرح ہم نے پہلے کیس میں کیا 4 ملٹیپلائی بائی 1 اس سے 4 آ گیا. تو اگر ہم رسک کو کیلکولیٹ کر لیں اور اس سے ہمارے پاس نمبر آ جائے 4 یا 4 سے بلو نمبر آ جائے تو وہ رسک کیا ہے؟ ایکسپٹیبل ہے, اس کو ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے یہ اتنا رسک رہتا ہے. اگر ہم نے دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیا اور 5 سے 8 کے بیچ میں آ رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹالریبل, اس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں. لیکن اگر کام ایسا ہے کہ وہ ہفتہ یا ہفتے سے کم ٹائم کا کام ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس میں رسک 5 to 8 رینج میں بھی تو اس کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کام کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہے, وہ مطلب سالوں سال وہ کام ہم کر رہے تو اس کو ہم نے 5 سے. اسی طرح اگر آپ نے رسک کو کیلکولیٹ کیا, آپس میں ملٹی پلائی کیا اور وہ 9 سے 14 کے رینج میں تھا, جس طرح پہلے میں نے ایک کیلکولیٹ کیا اور وہ 12 آ رہا تھا, تو 9 سے اگر 14 رینج میں آ رہا تھا تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹالریبل. ٹالریبل فار 24 آورس, کہ اگر کام ایسا ہے کہ جو 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ ختم ہو جائے گا, شارٹ پیریڈ کا کام ہے تو ٹھیک ہے اس میں 9 to 14 تک رسک چل جائے گا. لیکن اگر کام ایسا ہے کہ 3-4 دنوں کا کام ہے تو پھر اس سے 9 سے 14 تک بھی رسک نہیں چلے گا, اس کو کم لے آنا ہوگا. اسی طرح اگر آپ نے دونوں کو آپس میں ملٹی پلائی کیا اور 15 یا 15 سے ابو آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسک ان ایکسپٹیبل ہے اور اس کام کو روکنا ہوگا اور رسک کو کم کرنا ہوگا, تبھی ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. کیا ہے ASAP؟ as soon as possible. اوکے ہو گیا.
سمجھ آ گئی اس کی؟ آ گئی سر. یہ پی پی ایل مینس کدھر ہے پی پی ایل؟ پیپل. یار یہ میں نے اصل میں جب نوٹس میں بنا رہا تھا تو اس کو میں نے تھوڑا سا شارٹ ورڈ اکثر یوز کیے، ایز ایس بی ایز سون ایز پاسبل. ویسے اچھا ایڈوانٹیج کیا ہوتے ہیں اس طرح کے رسک ایویلویشن کے؟ تو ایڈوانٹیج اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کلیئرٹی آف تھنکنگ آئے گا اس سے، کہ لوگ رسک کے بارے میں کیئرفلی سوچنا شروع کریں گے کہ یار اگر ہم نے رسک کیلکولیٹ کیا اور یہ ابھی 15 سے ابو آ رہا ہے تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے، اس کام کو تو کنٹینیو بھی نہیں رکھا جا سکتا. اسی طرح کنسسٹنسی آف اپروچ آئے گا اس سے کہ حضرت سبحان نیم ہے اس کا، حضرت سبحان. کیا کروں اس کو ریموو کر لیتے ہیں. سر میوٹ کر دیں آلریڈی. نہیں اس کو ریموو کرتے ہیں نا، اگر وہ ساتھ میں وہ بیان بھی سن رہے اور ساتھ میں کلاس بھی لے رہے، فائدہ کیا؟ ایسے ہی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی. اچھا ایک تو اس سے یہ آئے گا کہ کلیئرٹی آف تھنکنگ، کہ لوگ خطرات کے بارے میں تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ سوچیں گے، وہ دیکھیں گے. جس طرح نارملی ہم کہتے ہیں یار خطرہ بہت زیادہ ہے، اس میں پھر اتنی کلیئرٹی نہیں آتی. لیکن جب آپ کہو گے یار ابھی 14 ہو گیا، ابھی 9 ہو گیا، ابھی اتنا ہو گیا، اس سے کلیئرٹی آئے گی. اور اسی طرح لوگ خطروں کے بارے میں کیئرفلی سوچنا شروع کریں گے. کنسسٹنسی آف اپروچ آئے گا کہ جب بھی ہم اس میٹرکس کو یوز کریں گے تو ایک ہی طرح کا ہمارے پاس آنسر آئے گا جو بھی اس کو یوز کرے گا آلموسٹ. اور اس طرح سے پریورٹائزیشن بھی آئے گی کہ ہم دیکھیں گے کہ اب یہ جو ہمارا 15 سے ابو رسک ہے اس کو پہلے کنٹرول کرنا چاہیے، وہ جو 4 یا 5 یا 8 کے رینج میں ٹھیک ہے اس کو ہم کیری آن کر سکتے ہیں. اور ٹائم اسکیل بھی ہمیں مل گیا، جس طرح اگر 4 یا 4 سے بلو ہے تو اس کے لیے اوکے ہے ٹائم اسکیل، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر 5 سے 8 میں ہے تو اس کے لیے 1 ویک کا ٹائم ہے. اور اسی طرح اگر 9 to 14 ہے اس کے لیے 1 ڈے کا ٹائم ہے. اور اس طرح اگر 15 یا ابو ہے تو وہ امیڈیٹ. کنسسٹنسی آف اپروچ، جس طرح کنسسٹنسی کس کو کہتے ہیں؟ کنسسٹنٹ اپروچ ہوگا سب کا. جب بھی اس کو دنیا میں کہیں پہ بھی اس میٹرکس کو یوز کیا جائے گا تو ایک ہی طرح کا سب کا اپروچ ہوگا کہ لائیولیہڈ کو پہلے کیلکولیٹ کریں گے اور اس کو 1 سے 5 تک نمبر دیں گے، اور اس طرح سیویرٹی کو بھی 1 سے 5 تک نمبر دیں گے. آلموسٹ جن کو بھی اس کا جو بھی ایکسپرٹ ہو جائے گے تھوڑے سے تو ان کا ریزلٹ سیم ہی آئے گا. کلیئر؟ مختلف لوگوں کا سیم اپروچ ہوگا. سر یہ پروپرائزیشن پریورٹائزیشن ترجیح کس کو دی جائے گی؟ ترجیح اس خطرے کو دی جائے گی جو کہ زیادہ ہے، جو کہ ان ایکسپٹیبل رینج میں. پہلے ان ایکسپٹیبل کو ڈیل کریں گے، پھر ٹالریبل فار 24 کو ڈیل کریں گے، اس کو پریورٹی دیں گے، پھر اس طرح ٹالریبل فار 1 ویک کو، اور پھر اس کے بعد ایکسپٹیبل کو. کلیئر؟ کلیئر سر. اچھا اس طرح کریں آپ جی سر. ٹائم سکیل، ٹائم سکیل بھی اس میں آ گیا نا کہ اگر ہمارے پاس رسک 5 سے بلو ہے، 4 یا 4 سے بلو ہے تو اس کو ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہمارے پاس 5 to 8 ہے تو اس کے لیے ہم نے 1 ویک کے لیے ایکسپٹیبل اس کو کر لیے. 9 سے 14 کو ہم نے 24 آورس ایک دن میں ایک دن کا ٹائم دے دیا. ایک دن سے زیادہ یہ ہمیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اوکے سر.
سر مطلب ہم ریٹنگ کرتے ہیں نا، یا یہ جو ہم پرفارم کرتے ہیں یہ ایک خاص ورکر کے لیے الگ، ہر ورکر کے الگ الگ کرتے ہیں، یا جو مطلب ایز اے ہول ایک ایکٹیویٹی کے لیے کرتے ہیں، جس طرح جو سیکنڈ فلور پہ ویلڈنگ ہو رہی ہے اس کے لیے ہم ریٹنگ فیکٹر کریں گے، یا جو میں تو ابھی بولا ہی نہیں، تو آواز میری کیسے کٹ رہی ہے؟ تو دوسرا لڑکا کہہ رہا ہے. آواز اچھا کٹ رہی ہے. میں ابھی بولا بھی نہیں، ابھی بھی کٹ رہی ہے. میری آواز کلیئر ہے سب کو کہ نہیں؟ کلیئر ہے سر. سر کلیئر ہے. اچھا بات سنو، ایسا ہے نا کہ پریکٹیکلی آپ کیسے کرتے ہو؟ پریکٹیکلی ہم بیسیکلی جب کام شروع ہو رہا ہے نا اس سے پہلے ہی ہم اس کے لیے رسک اسسمنٹ کرتے ہیں، اور رسک اسسمنٹ میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایکٹیویٹیز ہوں گی. فار ایگزامپل فیبریکیشن ورک ہوگا، ہمارے پاس یہ چیزیں ہوگی، اور اس میں یہ خطرے ہوں گے، اور اس کے لیے ہم یہ کنٹرولز اپلائی کریں گے. ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہم پھر جا کے چیک کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کام کے لیے رسک اسسمنٹ بنا تھا. رسک اسسمنٹ میں آپ نے لکھا تھا کہ آپ ہائٹ پہ جب کام کرو گے اس کے لیے آپ سارے پی پیز پہنو گے، اس کے لیے سپرویژن ہوگی ایکٹیویٹی کے لیے، اسی طرح اس میں ٹرینڈ بندے انوالوڈ ہوں گے. تو رسک اسسمنٹ میں تو آپ نے یہ چیزیں لکھی ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ اس کو فالو نہیں کر رہے. اس چیز پہ اس طرح کے وائلیشنز پہ پھر ہم ان کو فائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رسک اسسمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام ابھی شروع بھی نہیں ہوا، آپ پہلے سے، آپ نہیں، جو ایکٹیویٹی کا انچارج ہوتا ہے یا سپروائزر ہوتا ہے وہ رسک اسسمنٹ کرتا ہے. وہ کیا کرے گا، وہ لکھے، کیونکہ اس کو ٹیکنیکلی پتا ہوتا ہے کہ میں جو پروجیکٹ کر رہا ہوں اس میں میرے کتنے کام ہیں، اور ان کاموں میں ان میں کیا کیا جابز ہیں، اس میں کیا کیا خطرے انوالوڈ ہیں، اور ان خطروں کے لیے میں یہ کنٹرولز اپلائی کروں گا. ایچ ای سی فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، سپورٹ کر سکتی ہے اس کو. ٹھیک ہے، باقی وہ بنائے گا خود. پھر وہ رسپانسبل خطروں کو کنٹرول، خطرے لکھے گا، اس کے اثرات لکھے گا، اسی طرح رسک کو ایوالویٹ کرے گا، کیلکولیٹ کرے گا کہ اب رسک اتنا ہے. فار ایگزامپل ابھی رسک 14 آ رہا ہے کنٹرولز کے بغیر، پھر اس پہ کنٹرولز اپلائی کرے گا، پھر دوبارہ سے رسک کو کیلکولیٹ کر کے کم کرے گا اس کو، اور جو انڈیویجولز ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہوتے ہیں اس کے نام اور سگنیچرز وغیرہ بھی نوٹ کرتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اس ڈاکومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خطروں کی پہلے سے پہچان کر کے اس کے لیے کنٹرولز اپلائی کر لیے. ٹھیک ہو گیا؟ سر اس ڈاکومنٹ کو ٹی ایچ کہتے ہیں نا؟ جی جی وہی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. کوئی اس کو جے ایس اے بولتے، کوئی ٹی ایچ اے بولتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹی آر اے بولتا ہے. اچھا، اب یہ تو ہم نے رسک کی ایوالویشن کی بات کی یہاں تک کہ رسک کو کیلکولیٹ کرنا. پھر دوسرا کام کیا ہے، ڈیسائیڈ آن پریکاشنز کے کنٹرولز کے اوپر بات کر لیں. تو کنٹرولز ہمارے پاس ایک ترتیب فالو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیرارکی آف کنٹرول، کہ اس ترتیب کے ساتھ خطروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا ہے. پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ خطرے کو ایلیمینیٹ کریں، مکمل ختم کریں. اگر ایلیمینیشن نہیں ہوتا پھر سبسٹیٹیوشن، متبادل طریقوں سے خطروں کو کم کرنا. اسی طرح انجینئرنگ ٹیکنیکس یوز کر کے فزیکل چینجز لے آ کے خطروں کو کم کرنا، اور ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے، انتظامی طریقوں سے خطروں کو کم کرنا، اور پی پیز کے استعمال سے خطروں کو کم کرنا. اب یہ ایک ایک کر کے مزید تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتے. ایلیمینیشن کہتے ہیں ختم کرنا، یعنی ہم جب کنٹرول اپلائی کریں گے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ خطرے کو مکمل ختم کر دیں. جس طرح ایک مشین کو صاف کرنا ہے اور اس مشین میں پھر ہمیں الیکٹرک شاک کا خطرہ ہے کہ اس سے ہمیں الیکٹرک جرک لگ سکتا ہے، تو ہم نے مشین کا سوئچ آف کر لیا. اب وہ ہم نے خطرہ کیا کر لیا، الیکٹریسٹی کا خطرہ جو تھا اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا. ایلیمینیشن اکثر پاسبل نہیں ہوتا تو ہم پھر سبسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں. سبسٹیٹیوشن یعنی متبادل طریقوں سے خطرے کو کم کرنا ہے، ایسے طریقے یوز کرنا جس میں دوسرے طریقے کے مقابلے میں خطرہ کم ہو، تو اس کو سبسٹیٹیوشن کہتے ہیں. یا ایک چیز کے مقابلے میں دوسری ایسی چیز استعمال کرنا جس سے آپ کا کام بھی چل جائے اور خطرہ بھی کم ہو، تو اس کو بھی سبسٹیٹیوشن کہتے ہیں. جس طرح میں اگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل زخم کو صاف کرنے کے لیے پہلے ڈیٹول یوز
کرتے تھے. اب ڈیٹول سے بھی زخم صاف ہو جاتا تھا, پائیوڈین سے بھی صاف ہو جاتا ہے, لیکن ڈیٹول کوروزیو تھا, تھوڑا سا اس سے اریٹیشن ہوتی تھی, سیلز کو ڈیمیج کرتا تھا. اس کا الٹرنیٹو جو ہے وہ پائیوڈین آیا, تو وہ اس سے بھی زخم صاف ہوتا ہے, جراثیم اس سے مر جاتے, لیکن وہ اریٹیٹیو نہیں ہوتا اور اس سے سیلز کو نقصان نہیں ہوتا. سبسٹیوشن کہتے ہیں متبادل طریقے اختیار کرنا. کلیئر؟ جی سر کلیئر. اسی طرح انجینئرنگ کنٹرولز, یعنی انجینئرنگ کے ٹیکنیکس یوز کر کے یا فزیکل چینجز لے آ کے خطرے کو کم کرنے کی کوشش کرنا. جس طرح فار ایگزامپل کوئی مشین شور پیدا کر رہی ہے, اس کو کمپلیٹلی الگ کرنا, آئسولیٹ کرنا یا سپریٹ کرنا, سیگریگیشن کرنا, الگ کرنے کو وہ بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح ٹوٹل انکلوجر کر لینا. فار ایگزامپل مشین شور کر رہا ہے, اس کی ہم نے اس کے اوپر باڈی چڑھا دی, تو اس سے ابھی اس کا شور کم ہو گیا. یا پارشل انکلوجر, بعض مشینوں میں فل انکلوجر پاسبل نہیں ہوتا, تو اس کے ڈورز وغیرہ اوپن کرنے ہوتے ہیں یا آپریشنز کے لیے, تو اس کے ہم پارشل انکلوجر کر کے بھی اس کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں. یا سیفٹی کے ڈیوائسز, سینسرز وغیرہ یوز کر کے بھی خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے. انجینئرنگ طریقہ کار سے خطرے کو کم کرنا. کلیئر؟ سر یہ پارشل انکلوجر کے بارے میں ہیلو, پارشل انکلوجر اس کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل وہ شور بہت زیادہ کر رہا ہے. اب اس مشین کے جو ہے کچھ ایسے پارٹس ہے, جس طرح فار ایگزامپل اس کے کچھ پینلز ہے یا بٹنز وغیرہ ہے. اب اگر میں فلی اس کو انکلوزڈ کر دوں تو اس کو آپریٹ کیسے کیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے پھر تو اس کو آپریٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا ہم نے یہ والا پورشن خالی چھوڑ دیا, باقی کو انکلوزڈ کر دیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں پارشل انکلوجر کے. فلی انکلوز نہیں ہے, تھوڑا سا حصہ اس کا بھی اوپن بھی ہے, کیونکہ وہ مجبوری ہے. اس کو کہتے ہیں پارشل انکلوجر. اسی طرح انتظامی طریقوں سے بھی خطروں کو کم کیا جا سکتا ہے. سیفٹی ڈیوائسز کس کو کہتے ہیں؟ جی سر سینسر وغیرہ, لمٹ سوئچ وغیرہ یا سینسر وغیرہ لگانا. ٹھیک ہے, لمٹ سوئچز وغیرہ لگانا یا سینسرز وغیرہ لگانا. اب اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے, اس سے بھی خطرہ کسی حد تک سیف گارڈ. لمٹ سوئچنگ کا کیا مطلب ہے سر؟ لمٹ سوئچ کس کو کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل کوئی مشین آپریٹ ہو رہی ہے نا, تو آپ اس کے لمٹس ڈیفائن کر دیتے ہیں. ایک منٹ, میرے پاس شاید تصویریں ہوگی لیکن وہ پتہ نہیں گیلری میں کدھر ڈھونڈوں گا, پھر 10 تصویریں اور آپ لوگ دیکھ لیتے ہو. لمٹ سوئچ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ فار ایگزامپل ایک جس طرح آپریٹنگ شوٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ کام یہ ہوتا ہے اس شوٹ کا کہ اوپر نیچے جانا, ٹھیک ہے, اوپر اور نیچے جاتا ہے. تو اس کے کچھ ایسے سوئچ اس طرح لگ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہی یہ ٹچ ہوگا نا, تو یہ وہاں پہ رک جائے گا, یہ آگے نہیں جائے گا. اگر آگے نکلے گا تو آگے پھر اس کے لیے ہم نے فزیکل بیریئرز لگائے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اس کو جرک لگے گا, اور جرک لگنے کی صورت میں یہ سوئچ لگائے ہوتے ہیں. لمٹ سوئچ کے ساتھ جو ہی اس کا گوگل پہ سر یہ تو جو گاڑی میں نا, گاڑیوں میں نا وہ جو ایکسیڈنٹ کے وقت وہ بیگز ہے نا وہ کھل جاتے ہیں. ایئر بیگس نہیں, وہ الگ چیز ہے. نہیں وہ اس میں بھی سینسر ہوتا ہے نا سر؟ باقی سارے جتنے بھی سینسرز ہیں نا, وہ سارے سیفٹی ڈیوائسز آ گئے نا. اسپیسیفکلی آپ لمٹ سوئچ کا پوچھ رہے تھے, اس کا میں بتا رہا تھا. اچھا, ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز کس کو کہتے ہیں؟ انتظامی طریقوں سے خطروں کو کم کرنے کی کوشش کرنا. اب انتظامی طریقے کون سے ہو سکتے ہیں؟ کہ سیف سسٹم آف ورک. آپ نے ہر کام کے لیے الگ سی ایس او پی ڈیفائن کر لی, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ڈیفائن کر لیا, یا ایکسپوجر ٹائم ریڈیوس کر لیا ان کا. ایکسپوجر ٹائم ورکرز کا
वॉइस। अच्छा, तो इंतजामी तरीकों से भी हम खतरे को कम कर सकते हैं कि हमने क्या कर लिया, हमने एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिफाइन करने के ये काम इस तरीके से होगा। वर्कर्स का एक्सपोजर या एक्सपोजर टाइम रिड्यूस कर लिया कि फॉर एग्जांपल नॉइस का हैजर्ड था। अच्छा, फॉर एग्जांपल इन पूरे प्रोसीजर में अगर हम नॉइस को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कि एक वो पावर प्लांट हमारे पास एरिया है, वहां पे नॉइस बहुत ज्यादा है, पहले तो कोशिश करे कि इलिमिनेट करे उसको। इलिमिनेट करना ये है कि ये जो आपका पावर प्लांट है उसकी जगह सोलर सिस्टम लगा ले। अब सोलर सिस्टम में शोर होगा कि नहीं होगा सर? नो नहीं होगा सर, नहीं। इलिमिनेशन आपने कर ली, तो वो आपके पास पॉसिबल नहीं थी, तो आपने सब्स्टिट्यूशन की तरफ गए। सब्स्टिट्यूशन से मुराद ये कि आप जो जनरेटर्स यहाँ पे पावर प्लांट में यूज कर रहे थे, तो हाई नॉइसी जनरेटर्स को रिप्लेस करें लो नॉइसी जनरेटर्स पे। अब उससे आपका काम भी चल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगी, नॉइस का है। साउंड प्रूफ जनरेटर। इसी तरह उसकी इंजीनियरिंग कंट्रोल यूज करके काम कर दिया। इसी तरह सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, वहां पे हर एक्टिविटी के लिए आपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बना लिए, तो इससे भी खतरा कम हो सकता है। रिड्यूस एक्सपोजर टाइम और डोज, यानी वर्कर्स का वहां पे जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है वहां पे वर्कर्स का जाना महदूद कर दो, और या जो जाते भी है उनको काम के दौरान थोड़े से ब्रेक्स दो, कंटिन्यूसली उनको उधर ना छोड़ो कि वो मुकम्मल शोर पे उनको काम करना पड़े। तो इसको कहता है रिड्यूस एक्सपोजर और एक्सपोजर टाइम, उनको कम से कम डोज मिलेगा शोर का। और इसी तरह वर्कर्स को इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग देना, उनकी निगरानी करना, ये भी सारे इंतजामी तरीके हैं जिससे खतरा कम हो सकता है। और इसी तरह पीपी उससे भी क्या हो जाता है, शोर की जो हैजर्ड है उसको किसी हद तक कमी हो सकती है। अब इसकी साइड पे अगर आप देखेंगे तो इसमें एरो बना हुआ है, और जो आप नीचे ऑप्शंस पे आप जाते हो तो खतरा उस लेवल का कंट्रोल नहीं होता, यानी कम लेवल का कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ पीपीस पे आपने रिलाई नहीं करना, आपने कोशिश करनी है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन की या इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की। क्लियर और नॉट? ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था, हियरार्की ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू वगैरह में भी फ्रेश लड़कों से पूछा जाता है कि हियरार्की ऑफ कंट्रोल किसको कहते हैं। अच्छा, आपके जो सेफ्टी के साइनेजेस है वो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स है। तो इसमें हमारे पास बेसिक जो निबोश की तरफ से है वो 5 किस्म के मेन स्टैंडर्ड्स है, या वो है सेफ्टी साइंस है। एक को हम कहते हैं प्रोहिबिशन साइंस, पाबंदी वाले साइंस, कि यहाँ पे ये चीज ममनू है, मना है। इस तरह इसमें प्रोहिबिशन में ट्रेसपासिंग को मना किया गया है, प्रेसिडेंट एंट्री को। इसी तरह फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग का साइन। तो ये सारे प्रोहिबिशन साइंस है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रेड सर्कुलर शेप में होते हैं और रेड इनका डायगोनल होता है, और व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लैक पेक्टोग्राम। ये देखें, रेड सर्कुलर शेप और इस तरह रेड और व्हाइट इसका बैकग्राउंड, सर्कुलर शेप है और ब्लैक तस्वीर है, ब्लैक पेक्टोग्राम। इसी तरह वार्निंग साइंस के लिए हमारे पास ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, येलो बैकग्राउंड है और ब्लैक एंड व्हाइट पेक्टोग्राम। इसी तरह मैंडेटरी साइनेजेस में हमारे पास, यानी जो काम लाजमी करने हैं, इसको हम कहते हैं मैंडेटरी साइंस, ठीक है। तो मैंडेटरी साइंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, सर्कुलर शेप में लाइट ब्लू बैकग्राउंड और इस तरह व्हाइट पेक्टोग्राम, कि यहाँ पे शूज लाजमी पहनने हैं या यहाँ पे एयर मफ्स लाजमी लगाने। सेफ कंडीशंस के लिए, सेफ कंडीशन के लिए हमारे पास जो साइनेजेस है वो हम डिनोट करते हैं उसका स्क्वायर शेप में
اور اسی طرح اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لائٹ گرین کلر کا ہے اور وائٹ اور فائر اکوپمنٹ کو اسکوائر شیپ وائٹ پکٹوگرام اور ریڈ بیک گراؤنڈ میں ڈینوٹ کرتے ہیں. سمجھ آ گئی سانی جس کی؟ یس سر. یس سر. اب اس سے ریلیٹڈ پریویس پیپر میں ایک کوشچن بھی آیا تھا, لاسٹ کلاس میں نے ڈسکس بھی کیا تھا, ٹھیک ہے, 1 دسمبر کے پیپر میں, لیکن وہ تھوڑا سا اس سے جنرل ٹائپ کا کوشچن تھا کہ انہوں نے ایک لے آؤٹ دیا تھا اس میں کہ یہاں پہ کون کون سے سائنیجز ہونے چاہیے, تو اس میں پروہیبیشن سائنز اور اسی طرح کے سارے سائنیجز ڈھونڈ کے آپ نے بتانے تھے. وہ کوشچن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا, ٹھیک ہے, اور آنسر بھی اس کا. اچھا, پی پی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو کہ ہیرارکی آف کنٹرول میں سب سے لاسٹ میں تھے, تو اس کے لیے یوکی کا ایک قانون ہے پی پی ریگولیشن 1992. تو اس کے مطابق مالک اس چیز کا پابند ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا, سپلائی سوٹیبل پی پیز, وہ اپنے تمام ورکرز کو مناسب پی پیز دے گا. مناسب پی پیز سے مراد یہ ہے کہ ایسی appropriate for the risk, جو کہ خطروں کے لیے بالکل جو کہ خطروں کے مطابق پی پیز ہو. یعنی فار ایگزامپل ہم ہیلمٹ ورکرز کو ایسے دیں جو کہ اس کو مطلب کوئی اوپر سے کوئی چیز گرے گی بھی تو اس کی حفاظت کر لے گی. ایرگونامک پی پیز ورکرز کو مالک دے گا. ایرگونامک سے یہ مراد ہے کہ کمفرٹیبل ورکر اس میں فیل کرے, تنگ نہ ہو اس میں, اور اس کے سائز کے مطابق پی پیز دے. فٹس یعنی سائزز کے مطابق ورکرز کو پی پیز دینا. ڈزنٹ انکریز اوور آل رسک, ایسے پی پیز نہ دے جس سے خطرہ بڑھ بھی سکتا ہے. جس طرح فار ایگزامپل کوئی روٹیٹنگ مشینز کے پارٹس پہ کام کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے ایسے لوز گلوز دے دیے جس سے اس میں چانسز بڑھ گئے کہ اب اس کے ہاتھ کی کوئی اس میں پھنس سکتا ہے. اسی طرح کمپلائز وتھ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو, یعنی 3rd کلاس پی پیز نہیں دینا, جس طرح اکثر ایک کانٹریکٹرز کرتے ہیں کہ 200-300 روپے والا ہیلمٹ اس کو دے دیتے. 3M کے پراپر اچھے ہیلمٹ دینے چاہیے. انشور کمپیٹیبلٹی آف دا آئٹمس, اور آپ پی پیز مالک ایسے دے گا کہ وہ کمپیٹیبل ہو ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی ایک ہی ٹائم پہ 2-3 پی پیز پہن سکتا ہو. جس طرح یہ تصویر میں دکھا رہا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں اس میں ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے, ایئر مفس بھی لگائے ہوئے ہیں, ماسک بھی لگایا ہوا ہے اور گاگلز بھی پہنے ہوئے ہیں. کلیئر؟ یس سر. پی پیز کے لیے پراپر سٹوریج ایریا ہونا چاہیے کہ سٹور ہو جہاں سے ورکرز کو پی پیز ملے. اسی طرح پی پیز کو پہننے کے حوالے سے ورکرز کو ہدایات دینا, معلومات دینا, ٹرین کرنا, اور اسی طرح مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پی پیز کے استعمال کو انفورس بھی کرے, یعنی اگر کوئی نہ پہنے تو اس کو سزا دے. اور اس طرح جو ڈیمیج پی پیز ہوتے ہیں ان کو ریپلیس کرنا, کہ اگر کوئی خراب ہو جاتے تو اس کو ریپلیس بھی کیا جا سکے. کلیئر اور ناٹ؟ سر تھوڑا بہت کلیئر ہے, کافی نہیں ہے. کیا چیز کلیئر نہیں ہے, پوچھا کرے نا. سر یہ ریپلیس آف ریپیئر ڈیمیج اور لاس آئٹم, یعنی پی پیز اگر خراب ہو جائے نا, جس طرح اکثر فار ایگزامپل ایک کانٹریکٹر ہے تو وہ ورکرز کو ماسک دیتا ہے, تو اب میں نے جب پتہ کیا وہ ہفتے کے لیے ایک ماسک دیتا ہے, اور اگر ان کا ماسک ٹوٹ جائے, ٹھیک ہے, یا خراب ہو جائے تو وہ دوبارہ دوسرا ماسک نہیں دیتا. تو یہ اپنی رسپانسبلٹی ایز اے امپلائر پوری نہیں کر رہا, کیونکہ یہ اس چیز کا پابند ہے کہ وہ پی پیز کو ریپلیس بھی کرے, ریپیئر بھی کرے ڈیمیج پی پیز کو. کے مطابق ہو, یعنی 3rd کلاس کے پی پیز نہ دے.
अच्छे क्वालिटी के पीपीज दे। एर्गोनॉमिक में जरा आप आवाज कट गई। जी ये एर्गोनॉमिक से जरा आपका आवाज कट गई है, तब दोबारा थोड़ा repeat करें। एर्गोनॉमिक ऐसे पीपीज दे जिसमें वर्कर जो है वो कंफर्टेबल फील करे। कंफर्टेबल से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल आपने उसको ऐसा हेलमेट दे दिया या ऐसे गॉगल्स दे दिए कि या एयर मफ्स दे दिए उसने उसके कानों के ऊपर निशान कर दिए, उसमें वर्कर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो एर्गोनॉमिक होने चाहिए। उसके पहनने से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे जूते सर जिससे वो ना पहनने से तकलीफ हो सर, तो वो एर्गोनॉमिक में। ठीक है सर इन शॉर्ट कंपैटिबिलिटी ऑफ आइटम से क्या मुराद है? कंपेटिबिलिटी इसको कहते हैं कि एक टाइम में 2-3 पीपीस पहन सके। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा कि एक बंदा मास्क पहनता है तो अभी उसके साथ गॉगल सही तरह से फिट नहीं आते, फिटिंग ही उनकी ठीक नहीं है, या हेलमेट लगाता है तो हेलमेट के साथ ईयर मफ्स नहीं पहन सकता। ठीक है, तो पीपीस ऐसे हो जो कि कंपेटेबल हो। क्लियर क्लियर सर। यस सर, यस सर। अच्छा, ग्रुप एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि पीपीस के फायदे और लिमिटेशंस पे बात करें तो पीपीस का फायदा ये होता है कि इंटरिम कंट्रोल के तौर पे यूज हो सकते हैं। इंटरिम यानी वक्ती तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो असल कंट्रोल है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, उस पे आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग सकते हैं, तो इंटरिम के तौर पे, जमनी तौर पे, अबूरी तौर पे, वक्ती तौर पे आप पीपीस का इस्तेमाल कर सकते हो। सम सिचुएशन ओनली कंट्रोल ऑप्शन, बास की सिचुएशन में तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा सिवाय पीपीस के। इमरजेंसी में आपको बैकअप दे सकता है, जब आपके बाकी कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे तो आप पीपीस पहन के भी अपनी कुछ ना कुछ हिफाजत कर सकते हो। इसी तरह चीप, अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और इमीडिएट प्रोटेक्शन इससे मिल जाती है। जैसे ही आपने पीपी पहन लिया आप महफूज हो गए। इसी तरह अगर इसकी लिमिटेशन को देखें तो पीपीस का नुकसान ये होता है कि खतरे को तो रिमूव नहीं कर रहा, हाँ आपको बचा रहा है, लेकिन खतरा असल जो चीज है उसको रिमूव नहीं कर रहा। जो सिर्फ पहनता है सिर्फ उसी की हिफाजत करता है। फिटनेस के इसमें मसले आते हैं, वेयरर पे रिलाई करता है ये, कि अक्सर आपने देखा होगा ह्यूमंस जो है वो इनको मतलब ज्यादा उसके साथ यूज टू नहीं है, तो अक्सर इसको उतार लेते हैं पीपीस को। इसी तरह रिक्वायर्स ट्रेनिंग, इसको ट्रेनिंग की भी अलग से जरूरत होती है। वर्कर इसमें अनकंफर्टेबल फील करता है। बास कंडीशन में ओवरऑल लिस्ट को कम होने के बजाय बढ़ा भी देता है। इनकम्पेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी के इश्यूज इसमें आ सकते हैं। अनपॉपुलर सो ऑफन, वर्कर्स में इतने मकबूल नहीं होते पीपीस तो अक्सर नहीं पहनते। फेल्स टू डेंजर, डेंजर के केस में बार दफा फेल भी हो जाते हैं। अगर आपने नो गुड फ्रॉम सिलेक्टेड, अगर आपने गलत पीपीस सिलेक्ट किया तो आपको फायदा भी नहीं होगा। कंटेमिनेशन है, कंधे भी जल्दी हो जाता है, हेलमेट, मास्क वगैरह। इसी तरह एक्सपेंसिव लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये आपको महंगे पड़ते हैं। क्लियर? यस सर, यस। अच्छा, ये वही टर्म्स है कि रिस्क के कैटेगरीज में कुछ रेजिडुअल रिस्क होता है, यानी जब आप जो पॉसिबल कंट्रोल्स होते हैं वो सारे आप अप्लाई करो और फिर भी थोड़ा बहुत खतरा रह जाए तो उसको रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। और इसी तरह अगर रिस्क आपने कैलकुलेट कर लिया, सही रेंजेस में फॉल कर रहा है तो उसको यानी 4 या 4 से बिलो है तो उसको एक्सेप्टेबल रिस्क कहा जाता है। और टॉलरेबल वो जिसको आप कम अरसे के लिए बर्दाश्त कर सकते हो, तो इसको टॉलरेबल रिस्क कहा जाता है। क्लियर हो? यस सर, यस। जी सर। कितने स्लाइड हो गए? सर आज के लिए काफी नहीं है। खत्म नहीं कर रहे इसको और इसके खत्म कर रहे हैं सर। सही है, खत्म कर ले सर। दैट्स एनफ। इनफ सर।